گیا ہے گیلانی صاحب 30 اراکین کے ساتھ اپوزیشن لیڈر سینٹ منتخب ہو گئے ہیں. کیا آپ لوگوں سے مشاورت کی گئی تھی؟ کیا نون لیگ کو اس پر اعتماد میں لیا گیا تھا؟ اور کیا نون لیگ کا اپوزیشن لیڈر سینٹ میں نہیں بننا چاہیے تھا؟ دیکھیں، پہلے تو میں جو بات پوری کر رہی تھی میں اس کو پورا کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کی قابلیت اور ان کے رول کے بارے میں سپریم کورٹ کے 3 فیصلے موجود ہیں، پہلی بات. اور ابھی بھی ایک جج صاحب کی پروسیڈنگ چل رہی ہے جس کے اندر شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں جو کچے چھٹے کھل رہے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. سو شہزاد اکبر کتنے دودھ کے دھلے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں یہ پتہ ہے اور ہم سب جانتے ہیں. ابھی یہ جو کرونا کی بات تھی، ہاں ایک منٹ، کرونا کی جو بات تھی، بات یہ ہے کہ جب نوٹس دیا گیا تھا تب کرونا نہیں تھا. آج سے 4-5 دن پہلے نوٹس دیا گیا تھا نا، تب کرونا نہیں تھا، تب بھی کرونا تھا. سو یہ جو ہے نا، یہ اب کرونا کا بہانہ بنا کر اگر نیب نے سیاسی ہونا ہے پھر اس کو سیاسی جواب دیں گے. اور اگر نیب کوئی اتنا بااختیار ادارہ ہوتا تو جو میں نے اتنی لمبی لسٹ سنائی ہے نا ان کی، جس کے اوپر نوٹسز لے کے کسی ڈسٹ بن میں ڈالے ہوئے ہیں، اب جو سیاست آپ لوگوں کے ساتھ ہو گئی ہے نا اس پہ بات کرتے ہیں. کس کے اوپر کارروائی ہوئی؟ مجھے پتا ہے بڑی مطلب تمہیں شوق آ رہا ہے اس بات پہ بات کرنے کا. دیکھیے یقیناً ہمارے لیے آج کا ٹاپک یہ تکلیف دہ امر رہا. آج جس طرح سے گیلانی صاحب کے بارے میں نومینیشن جو ہے وہ اچانک سے جو ہے فائل ہو گئی، اور وہ کیسے فائل ہوئی، اس میں کن کن لوگوں نے ان کو ریکمینڈ کیا. دیکھیے شہری رحمان صاحبہ نے جو ہے وہ کہا کہ ہمارے پاس 21 ممبر ہیں، ہماری میجورٹی ہے، تو ہمارے تو 84 ممبر تھے نیشنل اسمبلی کے اندر. جب ہم نے ان کو سینیٹر بنایا، سینیٹر بنتے تو پھر چیئرمین سینٹ بنتے نا. اور جب پی ڈی ایم میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ فلانا فلانا فلانی چیز کا کینڈیڈیٹ ہوگا، وہاں یہ نہیں تھا کہ ہار جائیں گے تو پھر آپ اپنا فیصلہ خود ہی کر لیں گے اور بدل لیں گے. سو ہمیں اس پہ تکلیف ہوئی ہے، لیکن اس پہ ڈیٹیل میں بات ہم پی ڈی ایم میٹنگ میں کریں گے. لیکن آپ دیکھیں اس میں مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا کہ اب اپوزیشن لیڈر سینٹ کا جو ہے وہ نون لیگ کا ہونا چاہیے. مجھے صرف یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ آپ کو افسوس ہے اس بات کے اوپر، لیکن کیا اس سے پی ڈی ایم میں مزید بد اعتمادی نہیں پھیلے گی؟ اور اب آگے نون لیگ کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ آپ ان کی سی ای سی کا جو میٹنگ ہوگی پیپلز پارٹی کی، اس کا انتظار کریں گے اگر کہ یہ استعفوں کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں، یا اب پھر وہ ایک لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا جو آپ لوگوں کے لفظی جنگ ہوتی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں؟ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہونا چاہیے. دیکھیے پیپلز پارٹی ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے، وہ اپنا فیصلہ کرنا چاہیں، ان کو کرنے دینا چاہیے. وہ جو مرضی کریں، وہ اگر اپنی اپوزیشن کسی اور طرح کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے باقی پارٹیاں ہم اپنے لیے آزاد ہیں کہ ہم اپنے لیے کیا فیصلہ کر سکتے ہیں. اور ہمیں کہتے ہیں مناسب نہیں لگتا یہ جو کچھ ہوا ہے. جی میں یہی کہہ رہی ہوں، جو ہماری جو بات چیت پی ڈی ایم کے اندر ہونی چاہیے اس میں ہم ڈیٹیل سے کھل کے بات کریں گے. ابھی یہاں پر اس فورم پر، اور میں سمجھتی ہوں کہ اب اپنا اگر فیصلہ علیحدہ کرنا پڑے تو تمام پارٹیوں کو اپنا اپنا فیصلہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اس میں کیا مذائقہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا موسیٰ، آپ بھی یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ موجود تھے آج جب صبح انہوں نے درخواست دی اپوزیشن لیڈر کے لیے، اور آج وہ اپوزیشن لیڈر منتخب ہو گئے ہیں. 30 اراکین کی ان کو حمایت حاصل ہوئی. مسلم لیگ نون سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ ان کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ آپ نے دیکھا کسی کو دکھ ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ مناسب نہیں تھا، تو کیوں کیا گیا؟ کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں، جب بھی ایک گھر کے اندر کوئی چیز ٹھیک نہ ہو یا اس میں کسی پہ کنسنسس بلڈ نہ ہو، اور وہ باہر اس پہ لوگوں کو دیکھنے کے ملے کہ یہ بظاہر طور پر علیحدہ نظر آئے، بظاہر طور پر علیحدہ نظر آئے، تو obviously نون لیگ کو بھی اگر تکلیف ہوئی ہوگی تو ہمیں بھی ہوئی ہوگی اس بات کے اوپر کہ ہمیں اکٹھا ایک مشاورت کرنی چاہیے تھی. اور میں اس کے اوپر دیکھیں، جیسے جو میں اور عظمیٰ جو ہیں، ہمارا پی ڈی ایم کی تو میٹنگز میں ہم تو شاید بیٹھتے بھی نہیں ہیں، تو جو وہ سربراہی اجلاس جو ہوتے ہیں اس پہ ہیڈز آف دا پارٹیز بیٹھتے ہیں. لیکن کہتے ہیں پی ڈی ایم میں یہ فیصلہ ہوا کہ چیئرمین سینٹ کے لیے امیدوار پیپلز پارٹی کا، اپوزیشن لیڈر سینٹ کے لیے نون لیگ کا. جو میری نالج ہے، میری نالج کے مطابق جو میری انفارمیشن ہے، جو سربراہی اجلاس ہوا تھا، سربراہی اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ نہیں ہوا، اور چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا فیصلہ بھی سربراہی اجلاس میں نہیں. وہ ایک ذیلی کمیٹی بنائی گئی تھی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ، جس کے اوپر انہوں نے ہماری پیپلز پارٹی سے جو نمائندے گئے تھے ان کے پاس مینڈیٹ تھا سینٹ کا اور ڈپٹی کا فیصلہ کرنے کے لیے. باقی پی ڈی ایم کے ساتھ جو بھی اس کے اوپر اگلا لاہے عمل ہوگا وہ پی ڈی ایم کی میٹنگ کے اندر ہوگا. یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر کیسے بنے؟ اسی لیے بنے نا کیونکہ نون لیگ نے بھی آپ کو اس میں سپورٹ کیا تھا قومی اسمبلی کے اندر. تو کیا اخلاقی ذمہ داری آپ کی یہ نہیں بنتی تھی کہ کم از کم آپ ان کو جب فیصلہ کر رہے ہیں تو ان کو آن بورڈ تو لے لیں اس کے اندر؟ اب آپ کو تو آپ سے تو ہم نے پوچھ کے آن بورڈ نہیں لیا ہوگا کہ ہم نے آن بورڈ لینا ہے، شاید ہم نے لیا آن بورڈ یا ہم نے بات کی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ قطعاً بھی یوسف رضا گیلانی کی کامیابی ایک فارمر پرائم منسٹر جو ہے
اس کو سینیٹر بننے کے لیے، نہ چیئرمین سینٹ بننے کے لیے، نہ اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے یوسف رضا گیلانی نے سینٹ کا الیکشن لڑا. ہم نے اپنی پولیٹیکل لیگیسی، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ہماری آپ میری بات سنیں، ہماری 100 میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری 100 سال کی پولیٹیکل لیگیسی تھی یوسف رضا گیلانی کی، جو کہ انہوں نے فلیگ بیرر کس کے بنے؟ پی ایم ایل این کے، پیپلز پارٹی کے، اے این پی کے، جے یو آئی ایف کے، ہر پولیٹیکل اپوزیشن پارٹی کا جھنڈا یوسف رضا گیلانی اٹھا کے فرنٹ لائن پہ گیا. وہ ان کا فرنٹ لائن، یوسف رضا گیلانی ان کا فرنٹ لائن سولجر بن کر گیا، جس کی 100 سال کی سیاسی تاریخ ہے. مائی گرینڈ فادر واز اے سگنیٹری ٹو دی ریزولوشن آف پاکستان. آج مجھے بتا نہیں، اب میری بات ہے، جب وہ جیت ہوئی، وہ جیت کس کی تھی؟ وہ جیت بلاول کی تھی، وہ جیت نواز شریف کی تھی، وہ جیت مولانا فضل الرحمان کی تھی، وہ جیت اختر مینگل صاحب کی تھی، محمود خان اچکزئی صاحب کی تھی. وہ ہر اس اپوزیشن کی جماعت کی جو پی ڈی ایم کے اندر ہے، سب نے مل کر سیلیبریٹ کیا، لیکن آج نہیں سیلیبریٹ کیا جا رہا. آج انہیں دکھ ہے اس بات کا. احسن اقبال کہتے ہیں میاں صاحب سے اگر یہ بات کی جاتی وہ ہنس کے آپ کو کہہ دیتے کہ لے لو اپوزیشن لیڈر کی سینٹ میں سیٹ، کوئی بڑی بات نہیں تھی. میرا خیال ہے کہ میاں صاحب سے تو بات ضرور کی ہوگی، اگر میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کسی نے ضرور ان سے اپوزیشن لیڈر. یہ آپ نے جو 30 اراکین ہیں ان کی حمایت حاصل کیسے کی ویسے، اور کیا کچھ حکومتی اراکین کی حمایت بھی آپ کو حاصل تھی؟ میں آپ کو کلیئر بتا دیتا ہوں. ہمارے پاس 21 آپ کی تھیں، 2 اے این پی کی تھی، ایک جے آئی نے آپ کو سپورٹ کیا، اور فاٹا کے 2 تھے، اور باپ کے 3. باپ کے کون سے 3 تھے مجھے بتائیں نا، نام بتائیں. اگر وہ 3 نکال بھی دیں نا تو ہم پھر بھی اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں. اور ان کے جو لیٹرز ہیں وہ شامل تھے یا نہیں تھے؟ نہیں، باپ میرے نالج میں جو ہے نا فاٹا کے 2 تھے، اور جو انڈیپینڈنٹ کا گروپ ہے نا وہ گروپ دلاور خان صاحب کا ہے، جو کہ پہلے نون لیگ کلیم کرتے تھے. انہوں نے ان کا گروپ ہے 4 بندوں کا. انہوں نے فارورڈ بلاک گروپ بنایا، انہوں نے اپنا بنایا، جنہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہماری نالج میں نہیں. انہوں نے گروپ بنایا، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اپوزیشن بینچز میں بیٹھنا چاہتے ہیں. اور وہ دلاور خان تھا تو نون لیگ کے ساتھ تھے، اور وہ کے پی سے تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو نسیمہ صاحبہ ہیں وہ باپ کے ووٹوں سے سینٹر بنی ہیں، انہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، ان کو سائن کیا ہے، تو ہم یہ کہیں کہ وہ باپ کی ہیں؟ غلط بات ہے نا. ہمیں یہ بات کرنی نہیں چاہیے. ہم نے کبھی اس لیے ہمارے ہاؤس کو آپ نا اندر سے آپ ہمیں نہ لڑائیں، ہم اس کو گھر میں سالو کر لیں گے. ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو کسی دشمن کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے تو خود اتحاد نہیں ہے. آج آپ کی جو کامیابی ہے اس کو سب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا، جیسے سینیٹر منتخب ہونے پہ سیلیبریٹ کیا گیا تھا. کسی کو دکھ ہو رہا ہے، کوئی حیرانگی کا اظہار کر رہا ہے آپ کے اوپر. ریسٹ ایشورڈ ہم اس کو سالو کر لیں گے. آپ عمران خان کو کہتے ہیں مشاورت نہیں کرتے، آپ نے مشاورت نہیں کی. دیکھیں ہم اس کو سالو کر لیں گے. کرنا چاہیے آپ کو. سی سی کی میٹنگ ابھی کنفرم ہے آپ کی کہ 4 اپریل کو ہے، تو اس میں کیا فیصلہ ویسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم obviously ہم نے پی ڈی ایم کے اندر یہ کہا ہے کہ ہم سی سی کے اندر ری اوپن کریں گے ریزگنیشن والی آپشن. ابھی دیکھیں، میں آپ کو پھر ایک بات کلیئر کر دوں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری آپشن جو لسٹ ہے، جو چارٹر آف ہم نے چارٹر بنایا ہوا ہے، اس کے اندر ریزگنیشن از دا لاسٹ ریزورٹ. اس سے پہلے ہم نے لکھا کہ ہم نو کانفیڈنس کریں گے. کیا ہم نے اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس کیا ابھی تک؟ نہیں. یہ لاسٹ آپشن 4 سال بعد استعمال کریں گے آپ. دیکھیں جو بھی رائٹ ٹائم ہوگا ہم اگر آج کر لیں. ٹھیک. میں صداقت صاحب سے آخری کامنٹ آپ کیجیے گا. عثمان صداقت صاحب، کیا ایسا بھی ہوتا ہے، اور سر حکومتی اتحاد میں شامل کہا جا رہا ہے کوئی 3-4 سینیٹرز تھے جنہوں نے انڈیپینڈنٹ گروپ بنایا اور پھر انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپورٹ کیا صرف اپوزیشن لیڈر سینٹ بننے کے لیے، تو کیا واقعی نون لیگ زرداری صاحب کے ساتھ ہے اس میں؟ دیکھیں پارس، مجھے پی ڈی ایم کی سیاست کا بڑا اختلاف ہے، میں بالکل ان کو غلط سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے یہاں موجود ہیں تو یہ ڈیموکریٹک نارمز ہیں، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے والد صاحب جو ہے جب سے پروگرام میں آئے ہیں خوش ہو کے مبارکباد دیے جا رہے ہیں. یہ مبارکباد ہے، ان کے اچیومنٹ ہے. اس مبارکباد کی ایک وجہ ہے کہ یہ سیاسی طور پہ ایک سیاسی لوگ ہیں، اور انہوں نے کہا دادا سے ان کی. دوسری طرف کیا ہے، ایک اممیچور قسم کی پالیٹکس ہے، جس میں شاہد خاقان صاحب، مریم صاحبہ اور احسن اقبال صاحب اپنی پارٹی کو ہر دن ڈبوتے ہیں. استعفے آئیں گے نہیں آئیں گے، عدم اعتماد آئے گا نہیں آئے گا، آر یا پار ہوگا. 31 دسمبر کو حکومت جا رہی ہے، پہلی 30 جنوری کو حکومت جا رہی ہے، لانگ مارچ ہو رہا ہے، سینٹ کا چیئرمین آ رہا ہے. یہ ساری پے در پے منہ کی کھانے کے بعد میرا خیال ہے جو دوسرا سینر ایلیمنٹ ہے نون لیگ میں وہ جو خواجہ آصف والا گروپ ہے، خواجہ سعد رفیق والا گروپ ہے، پارٹی کی ساری باتیں بھول گئے. آگے نہیں، میں ان کی تو کامیابی پیپلز پارٹی کو مبارکباد دی ہے نا. اور کیا چاہتے ہیں، نکالنے کے لیے ڈیل کا حصہ تھا. دیکھیں میں میری بات سنو، وہ ان کا معاملہ ہے. میں تو دونوں پارٹی کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جو کہا اس میں سے 60-70% اچیو کیا. مسلم لیگ نون سینٹ سندھ خالی
کے پی خالی, بلوچستان خالی, اسلام آباد خالی, پنجاب میں سیٹ ہے وہ بھی ہم نے تحفے میں دی. اچھا پولیٹیکل اچیومنٹ کیا ہے؟ مریم صاحبہ کی کوئی جد و جہد نہیں ہے, ابا کے نام پہ آئی تھی, بہت بڑی جمہوری تو نہیں ایک پارٹی تھی اس کو ڈبو کے بیٹھی ہے. میرا مشورہ ہے نون لیگ والوں کو کہ قیادت چینج کریں, اور جو دوسرا گروپ ہے ان کا سینر ایلیمنٹس ہے اس میں, ان کو آگے لے کے آئیں. ان کی تو یہ پچھلی جو 10 شکستیں اس کے بعد نون لیگ کے کارکنوں کو ان کے خلاف نکلنا چاہیے. وہ جو گروپ ہے ان کا ایم این ایل کا جو میں جانتا ہوں استعفیٰ نہیں دینا چاہ رہے, ان کو سامنے آنا چاہیے. پیپلز پارٹی سے اتحاد کا اعلان کب کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا اتحاد کی بات نہیں ہے, پیپلز پارٹی ہمارا کوئی ان سے اتحاد نہیں ہے. ہم ان کی مجھے پتا ہے نہیں, میں نے کہا اعلان کب کر رہے ہیں؟ میں بالکل میں نے بتایا کہ ان سے ہمارا اختلاف ہے, ان کا ہمارا جو خاص کر جو یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, جو ان کا اتفاق ہے, ان کی کہیں کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی تو ہم ان کی کرائیں گے نون لیگ سے ایک بات پہ, ان کی کہیں کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ باقی ہر جگہ نون لیگ کو صحیح طرح استعمال کرتے ہیں. ان کی کہیں کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی. ان کی ہمارے نظریات, ہماری سیاست یہ وہ بتا سکتے ہیں, یہ بتا سکتے ہیں. ہمیں ان دونوں کو برابر سمجھتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کو مریم نواز کی متبادل والی بات بھی سچ ہو سکتی ہے. ان کو ابھی بھی ضیاء لگ کے وہ پاکستان کی سیاست میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی پاکستان کا بچہ سمجھتا تھا کہ پیپلز پارٹی نے استعفے نہیں دینے, لیکن مریم تعلیم ٹوٹ گئی. وہ کیا تھا؟ ابھی بھی کوئی This was political immaturity of her. She never understood کہ پیپلز پارٹی والے ان کو وہاں جا کے ماریں گے. مجھے ایک بات, قومی اپنی نہیں تحلیل کرتے اور صرف قومی اسمبلی سے باہر آ جاتے ہیں تو ایک بیٹ کا پیپلز پارٹی والے سیانے ہیں, سمجھدار ہیں, نون لیگ والے ایسے جذبات. اچھا یہ جو ان کی صداقت صاحب جو ہے نا, یہ اپنے پرائم منسٹر کی طرح نا, یہ بھی ممک کرنے کا ان کو بہت شوق ہے. ان کو اس میں اتنی بات, پی ٹی آئی کو نا اسٹیج شو ہونا چاہیے تھا. جو اسٹیج ڈرامے ان کو یہ ایک اسٹیج ڈرامہ چلاتے ہیں یہ, اور یہ کچھ نہیں کرتے. جی عثمان لاسٹ کامنٹ. آپ نے مجھے کہا کامنٹ کرا, میں نے کامنٹ کیا, باقی ان کی سیاست یہ آج جو ہوا. پہلے تو عباسی صاحب کے لیے میرا مفت مشورہ ہے کہ ہماری پارٹی کے چاچے مامے آپ نہ بنے. ہمیں اپنی پارٹی میں کیا کرنا ہے اس کا ہمیں آپ سے کوئی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. مریم نواز پارٹی کو کہاں سے کہاں لے گئی ہیں, یہ آپ کو ابھی آپ انتخابات کرائیں, آپ کو لگ پتا جائے کہ وہ کہاں سے کہاں لے گئی ہیں, اور آپ کو اپنی سیٹ بچانی مشکل ہو جائے گی. اس لیے یہ آپ مشورہ اپنے پاس رکھیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو گیلانی صاحب کی, ابھی آپ دیکھیے کبھی یہ گیلانی صاحب کو گالیاں دیتے نہیں تھک رہے تھے جب وہ سینیٹر بنے. ان کے خلاف, ان کے خاندان کے خلاف کیا نہیں بولا, سب کو پتہ ہے کرپٹ بات دے رہے ہیں. یہ سنجرانی صاحب جو ہے, یہ سنجرانی صاحب بائی دی وے, یہ سنجرانی صاحب آپ کو یاد ہوگا پچھلے ٹینیور میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی مشترکہ مہربانی اور کاوش تھے, اور وہاں پر ان کو جو ہے وہ الیکٹ کرایا گیا تھا. اب باپ پارٹی کس کے کہنے پر چلتی ہے اور کیا کرتی ہے یہ تو اب آپ, اور کیسے بنی تھی, اب آپ یہ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو یہ تو بہت بچگانا بات ہے. میں نے جن سے پوچھا تھا انہوں نے ہی نہیں بتایا.